حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر 850 سال کے قریب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک روایت میں 195 بیان کی گئی، تقریباً یوں سمجھ لیں 100 سال کے اوپر وہ نارمل سی بات تھی، اور ان کی تبلیغ پورے سالوں کو محیط ہوتی۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، انبیاء اکرام علیہ السلام کا صبر کمال کا صبر تھا۔ اس میں سب سے بڑی بات حضرت نوح علیہ السلام کی اگر میں آپ کو کہوں کہ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ فرمائی، بقیہ اور 50 سال کا بھی ذکر ملتا ہے، تو 950 سال جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ ٹوٹل 80 لوگ ایمان لائے۔ اللہ اکبر، 80 لوگ۔ اب آپ اس کو سوچئے کہ ان کی تبلیغ پر 80 لوگ ایمان لائے، تو کیا وہ گھبرا کر کے اس میدان کو چھوڑنے کی بات کیا یا کبھی شکایت کیا؟ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نبیوں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی قرآن پاک میں آئے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا بات، نہ وہ تھکے نہ کبھی رکے۔ ہائے ہائے ہائے، اس بات کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ تبلیغ، دین کو پھیلانا یا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، انبیاء اکرام علیہ السلام 950 سال تک کبھی اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوئے۔ تو یہاں جمعہ 8 دن ہونے کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو اتنا سنایا، اتنا بیان کیا، کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ دیکھیں، ہزاروں لوگ آپ کو سنتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے بھی ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان نبیوں کا صبر کمال کا تھا، کمال کا حوصلہ تھا مجھ، بہت کمال کا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اتنی لمبی عمریں اور لوگ ان کے باتوں کو قبول کرنے والے موجود نہیں، پلس اس پر نہ قبول کریں تو نہ قبول کریں الگ مسئلہ ہے، لیکن ایذا بھی دیتے، مسلسل ایذائیں دیتے تھے ان نبیوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کئی مرتبہ ایسی ایذائیں دی گئی ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، پورا دن آپ کے اوپر زد و کوب کیا گیا ہے، کئی ایسے معاملات۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ان مقامات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا کے ساتھ وہ تبلیغ کرتے تھے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ جملہ یہ ہے جو قرآن پاک میں مجھے ملتا ہے کہ وہ اخیر میں یہی کہتے تھے کہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس، نہ ان کو طمع تھی نہ حرص قوم سے کسی چیز کا بدلہ، وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ آج بھی ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ پیغام پہنچانا، دین حق کی بات لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ ہے، اور باقی ان لوگوں کا عمل کرنا یا دلوں کا ان کا موم ہو جانا، یہ سب رب تعالیٰ کی شان سے ہے۔ مولا تبارک تعالیٰ چاہے تو ہماری باتوں کو ان کے دلوں پر اثر کرائے، اور پھر باقی رہی بات اجر کی، تو اجر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ واہ واہ واہ، یعنی مقصود رب کی رضا ہو تو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، بالکل ہے، پھر یہ کہ بھائی عوام ساتھ ہو نہ ہو، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ بالکل، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے یہ۔ اور یہاں پر رک کر کے میں یہ بات کہوں گا، امت محمدیہ کے علماء کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے نائب ہیں۔ کس بات میں نائب ہے؟ دین حق لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں نائب ہے، بالکل ٹھیک، نیابت کرتے ہیں نبیوں کی۔ تو اب ہر عالم کی اب یہاں ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ نبیوں کو پڑھے۔ واہ 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 واہ، تبلیغ کے دوران انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش آنے والی مشکلات کیا تھیں، جی جی، لوگوں کا مذاق اڑانا کیسا تھا، ایذا دینا کیسا تھا، تو نبیوں کے بارے میں جو قرآن پاک میں تفصیلات آئی ہیں، ایک عالم دین پڑھے گا تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، سبحان اللہ، کہ میں ایک امتی ہوں ادنا، اور انبیاء کرام علیہ السلام ان ادوار سے گزرے ہیں جہاں تو میرا بس بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جو تذکرے قرآن پاک میں فرمائے، خصوصیت کے ساتھ میں داعیان دین کو کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے